السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پارٹ نمبر 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہایت ہی ضروری ہے، بلکہ ہمارے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے اور شرط ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سارے اعمال، ساری عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کریں۔ تو دعویٰ تو سب کرتے ہیں، تمام لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رسول کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ پیروی کر رہے ہیں لیکن پورے طور پر نہیں کر رہے، ہر معاملے میں نہیں کر رہے، کچھ چیزوں میں پیروی ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے جتنے بھی فرقے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، گروپ ہیں، فرقے ہیں، ان کے اندر بدعات ہے، ان کے اندر شرک ہے، غلط عقیدے ہیں، بدعات تو بہت ہی زیادہ ہے، لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو واقعی پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہی ہے، شرک سے دور ہے، بدعت سے دور ہے۔ وہ جماعت کون سی ہے، وہ فرقہ کون سا ہے جو پورے طور پر حق پر ہے، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہی ہے؟ وہ جماعت کون سی ہے؟ یہ باتیں بھی آپ کو پچھلے درس میں بتائی گئی تھی کہ بڑے بڑے علماء کرام نے، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، اور اس وقت ان کے بعد کے بڑے بڑے علماء نے کیا کہا ہے، یہ باتیں پچھلے درس کے اندر بتائی گئی تھی۔ آج کے درس میں یہ جانیں گے کہ حق پر جو جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جیسا کہ بڑے بڑے علماء کرام نے کہا ہے، محدثین نے یہ بات کہی ہے۔ تو آج کے درس میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ اہل سنت والجماعت یا سلفی، یہ جماعت کا نام کب سے پڑا اور کیوں پڑا، کیا ریزن ہے اس کے پیچھے۔ تو دیکھیے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد کئی فرقے وجود میں آئے، جن کے اندر بدعتیں تھیں، عقیدے کا بھی بگاڑ تھا، اور وہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کئی فرقے جو وجود میں آ گئے، مثلا شیعہ، خوارج، قدریہ، اور بھی اس کے علاوہ کئی فرقے تھے۔ تو علماء کرام نے یہ غور و فکر کیا کہ کیسے پتہ چلے کہ مسلمانوں کی کون سی جماعت ہے جو واقعی قرآن و حدیث پر چلنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والی ہے، ان کو فالو کرنے والی ہے۔ تو مشورے کے بعد نام رکھا گیا اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت رکھا گیا پہچان کے لیے، کہ پتہ چلے کہ یہ جماعت واقعی پورے طور پر قرآن و حدیث کو فالو کرنے والی جماعت ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہ نام پڑھ کے اہل سنت والجماعت، وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد ایک مدت کے بعد اور بھی کئی فرقے وجود میں آ گئے، جن کے اندر بدعت ہے، جس کے اندر بہت سی غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے لگے اور کہتے تھے۔ تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ کوئی ایسا نام اور رکھا گیا جس سے فرق ہو ان سے بھی، تب یہ نام رکھا گیا اہل حدیث اور سلفی، اہل حدیث اور سلفی۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ واقعی جو قرآن و حدیث پر چلنے والی جو جماعت ہے وہ اہل حدیث اور سلفی حضرات ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہچان کے لیے رکھا گیا، بس صرف پہچان کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے، کہ پہچان ہو کہ فرقے تو وجود میں آ چکے ہیں۔ اب شیعہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو وہ حق پر ہے، خوارج بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو وہ حق پر ہے، قدریہ بھی کہہ رہا ہے، جبریہ بھی کہہ رہا ہے، معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، بہت سارے فرقے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پہ ہو کر ہے، میں بھی قرآن حدیث پہ ہو کر ہے، میں بھی قرآن حدیث پر ہوں۔ تو اب یہ پبلک جو ہے، لوگ، عوام، سب کے اندر تو اتنی صلاحیت، اتنا علم تو ہے نہیں کہ وہ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ علم حاصل کر کے پتہ لگا لے ہر مسئلے میں کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے نام رکھا گیا جماعت کا، تاکہ پبلک، عوام، سارے لوگ آسانی سے ایسی جماعت سے اور ایسی جماعت کے علماء سے آسانی سے علم حاصل کر سکے، اور ایسے ہی علماء کے جو حق پر علماء ہیں، علماء حق ہیں، ان کے بیان کو سنیں، ان سے سوال و جواب کریں، ان کی کتابیں پڑھیں، تو لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور ایک پہچان ہو سکے کہ واقعی حق پر جماعت کون ہے۔ تو اہل حدیث اور سلفی نام رکھا گیا۔ تو جب اہل حدیث سلفی رکھ دیے تو اسے دیگر جو
جماعتیں تھیں جو جس کے اندر بدعات تھی، خرافات تھی، وہ سب نکل گئے اس سے. پہچان ہوئی کہ یہ لوگ الگ ہیں. علم کلام، علم فلسفہ اور بہت سی چیزیں آ کر کے مکس کر دیا گیا اس کے اندر. بدعات، خرافات بہت ساری آ گئی. آج بھی انڈیا پاکستان کے اندر دیکھیں گے تو وہ لوگ جو درگاہ مزار پر جاتے ہیں اس کو مانتے ہیں. ان سے اگر پوچھیں گے آپ کس مسلک پر ہیں تو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اہل سنت والجماعت پر ہیں. تو کیا واقعی وہ اہل سنت والجماعت پر ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کبھی بھی یہ درگاہ مزار کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درگاہ مزار بنانے سے ہی منع کیا ہے. تو یہ بات حق پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو صرف پہچان کے لیے رکھا گیا اہل سنت والجماعت پہلے، اور پھر بعد میں جب اور بھی بدعتیں خرافات آ گئی اور مختلف بہت سی جماعتیں بن گئی تو رکھا گیا اہل حدیث اور سلفی. تو اہل حدیث، سلفی، محمدی، یہ سب نام سے لوگ جاننے لگ گئے اس جماعت کو جو واقعی پورے طور پر ہر مسئلے میں، عقیدے کا مسئلہ ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ، ہر مسئلے میں واقعی پورے طور پر قرآن و حدیث کو فالو کرنے والی جماعت ہے. تو یہ ریزن ہوا اور کیسے نام رکھا گیا اس کی وجہ ہو گئی. لیکن انڈیا پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں اس جماعت کو، اہل حدیث کو، وہابی. تو یہ وہابی نام اس کا نہیں ہے. وہابی نام لوگوں نے رکھا دوسرے کسی نے، وہ بھی چڑھانے کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے جب توحید کی دعوت دی اور کہا کہ یہ درگاہ مزار یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، تو چڑھ گئے لوگ. جب ان کی دکانیں بند ہو گئی اور ان کے بہت سی چیزیں جب ختم ہو گئی جو غلط چیزیں تھیں، تو چڑھ کر کے وہابی، کیونکہ نام تو ان کا محمد بن عبد الوہاب، تو وہابی کے نام سے مشہور کر دیا. ورنہ وہابی نام کبھی بھی سلفی کا نہیں رکھا گیا، کسی عالم نے نہیں رکھا. جو مخالفین ہیں وہ دشمنی کے طور پر یا ایک بدنام کرنے کے لیے وہابی کہتے ہیں. ورنہ ویسے بھی اگر وہاب دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. عبد الوہاب ان کے والد کا نام تھا. وہاب اللہ کے اسماء صفات میں سے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ کے نام میں سے وہاب ہے. لیکن دیکھیے اس کو وہاب، اللہ کے نام کو بھی لوگ کس طرح سے چڑھانے کے طور پر یہ ایک بدنام کے لیے استعمال کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. تو اب جو سلفی ہیں، جو اہل حدیث ہیں، ان کی مثال آج ایسے ہو گئی جیسے کہ اسلام ہے. اب کئی معنوں میں دیکھیں. نمبر ایک، کیسے ہے ایسے ہی جیسے اسلام دنیا میں ویسے اہل حدیث سلفی ہے. کیوں؟ کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ جیسے اسلام ایک طرف ہوتا ہے تو اسلام کے خلاف سارے دوسرے دھرم کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہودی ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، سب مخالف ہو جاتے ہیں. اسلام اکیلے پڑ جاتا ہے. آج یہی حال ہے کہ اہل حدیث سلفی ایک طرف، اس کے مخالف سارے لوگ ہو جاتے ہیں. سارے فرقے، ساری جماعتیں اہل حدیث کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اکٹھے ہو کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دوسری بات اس اندر یہ ہے کہ جیسے دیکھیے کہ الگ الگ دھرموں کے لوگ اپنے دھرم کو، اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. لیکن کبھی سنا کہ کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کے ہندو ہو جائے، اسلام چھوڑ کے یہودی ہو جائے؟ الا ماشاء اللہ، نادر، کبھی کبھار سننے میں آتا ہے. ورنہ عام طور پر دوسرے دھرم کے لوگ اسلام میں آتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح اہل حدیث سلفی کا مسئلہ ہے کہ دوسرے فرقوں، جماعتوں سے لوگ چھوڑ کر کے اس کو توبہ کر کے اہل حدیث میں آ جاتے ہیں، اہل حدیث ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بہت کم سننے میں آیا. کبھی کبھار یہ کوئی اہل حدیث کسی دوسرے فرقے میں چلا گیا، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار سننے میں آیا. ورنہ یہ ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں الگ الگ فرقے کے لوگ توبہ کر کے چھوڑ کر کے اہل حدیث ہو گئے اور سلفی ہو گئے. تیسری بات کہ جس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگ سازش کرتے ہیں، سازش، فتنے پھیلاتے ہیں، اسی طرح الگ الگ فرقوں اور جماعتوں کے لوگ اہل حدیث کے خلاف سازش کرتے ہیں اور فتنے پھیلاتے رہتے ہیں. الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ ملکوں میں، جگہوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو ان فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہابی ہے، یہ نام دے دیا گیا. ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، یہ تو انگریز کے وقت سے، یعنی جب انگریز انڈیا میں آیا تھا تب سے اہل حدیث ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کتنی غلط بات ہے بتائیے. اس قدر انسان دشمنی کرنے لگے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح بدنام کرنا، اتنا جھوٹ بولنا کہ ابھی انگریز کے زمانے سے. اسی طرح جس طرح سے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، افواہ پھیلائی جاتی ہے اسلام کے خلاف، اسی طرح سے اہل حدیث کے خلاف بھی دیگر فرقے جماعت کے لوگ ہمیشہ افواہ پھیلاتے رہتے ہیں. افواہ، فم، منہ کو کہتے ہیں. افواہ یعنی بہت سارے منہ، یہ عربی لفظ ہے. افواہ، فم یعنی منہ، افواہ بہت سارے منہ.
تو افواہ کو افواہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسی باتیں جو منہ میں ہے، بس لوگوں سے سنی سنائی ہے، منہ پہ ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو افواہ کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹی باتیں، غلط باتیں، پروپیگنڈا۔ تو لوگ آج انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر اور دنیا کے اور بھی کئی ملکوں کے اندر لوگ افواہیں پھیلائے اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، غلط غلط چیزیں لوگوں نے پھیلا دی جو کہ غلط ہے، افواہ ہے۔ تو اسی لیے گزارش ہے کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایک بار ضرور سوچیں، اہل حدیث کو پڑھیں، سلفی منہج کیا ہے، سلفی عقیدہ کیا ہے، سلفی دعوت کیا ہے، جماعت سلفی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، کیا طریقہ ان کا ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، کم کو پڑھ کے دیکھیں، تحقیق کریں، دیکھیں۔ یہ جو ہمیشہ روکا جاتا ہے اس کو مت سنو، ان سے مت پوچھو، ان کی کتابیں مت پڑھو، ان کو معلوم ہے کہ لوگ پڑھیں گے تو یہ اہل حدیث ہو جائے گا، تو کیوں ڈرتے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ سارے مسلمان ضرور پڑھیں، تحقیق کریں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جیسے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری مطلب کہ ہم کسی پر تلوار رکھے نہیں کہتے کہ تو مسلمان ہو جا، اس کی مرضی، چاہے تو ہو چاہے تو نہیں ہو، لیکن جب مسلمان نہیں ہوا، کافر ہو کے مرے گا تو پھر آخرت میں عذاب اس کے لیے۔ تو اسی طرح سے جو مسلمان جو لوگ ہیں دیگر، ان کے لیے بھی ہے کہ زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی زبردستی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر آپ آج صحیح حق کو قبول نہیں کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے، صحیح طریقے پر نہیں آتے، کوئی بات نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد آپ کے لیے پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا۔ یہ بڑے بڑے لوگ یا دوسرے لوگ جو آپ کو روک رہے ہیں، دور رکھ رہے ہیں، یہ لوگ کل قیامت کے دن آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ تو یہ سلفی جماعت یا اہل حدیث جماعت وہ ہے جو واقعی کتاب و سنت پر ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، طبع تابعین، چاروں امام، محدثین، الفقہا کے طریقے پر چلنے والی جو جماعت ہے، اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ اہل حدیث قرآن حدیث کو پورے طور پر فالو کرتے ہیں، عقیدے میں، عبادت میں، مسائل میں، اخلاق میں، آداب میں، ہر چیز میں اولیاءوں کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، سب کا، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے۔ یہ افواہ ہے، میں نے کہا نا کہ بہت سی جو افواہ پھیلائی گئی ہے اہل حدیث کے خلاف، تو اس میں سے ایک افواہ یہ بھی ہے کہ جو اہل حدیث ہے وہ علماء کی قدر نہیں کرتے، اولیاءوں کو نہیں مانتے ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ افواہ ہے، یہ افواہ ہے، بہت ساری افواہیں پھیلائی گئی تاکہ لوگ اہل حدیث کی بات ہی نہ سنیں۔ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، استغفر اللہ، یہ بھی افواہ ہے۔ اہل حدیث سے زیادہ صحابہ کرام کو ماننے والے، اہل حدیث سے زیادہ بزرگوں اولیاء کو قدر کرنے والی کوئی دوسری جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ افواہ ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اہل حدیث سے قریب نہ ہوں، ورنہ اہل حدیث ہر وہ شخص ہے جو واقعی کتاب و سنت پر چلنے والا ہے۔ اہل حدیث ہر وہ شخص ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے، وہ اہل حدیث ہے۔ چاروں ائمہ اہل حدیث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، تابعین، طبع تابعین، سب کے سب اہل حدیث تھے۔ اور اہل حدیث اسی کو کہتے ہیں جو واقعی کتاب و سنت پر چلنے والے ہو، ان کے اندر بدعت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر شرک نہیں ہوتا ہے، پورے طور پر اتباع رسول کرنے والے ہوتے ہیں 100%، اس کو کہتے ہیں اہل حدیث۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلائے، واقعی پورے طور پر ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔